بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ آپ سب کو رمضان کی بہت زیادہ ڈھیر مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور ان کی مغفرت سے فیض یاب ہو اور اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ڈھکے چھپے اندر ہی اندر اپنے قریبی لوگوں میں اسلام پھیلایا جا رہا ہے، اور پھیلتا یہ اسلام مکہ کے تقریباً ہر گھر کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر شروع کیا ان غریب لوگوں کا جن کے اوپر مکہ کے ظالموں اور امیروں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور دکھائے ہوئے دین پر ایمان اور یقین نہ لے کے آئیں۔ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شدید ظلم و ستم پڑے، اور اس کے بعد ہم نے حضرت سمیہ کے اوپر شدید ظلم و ستم کے بعد ان کی اسلام میں پہلی شہادت، پہلی شہید خاتون کے بارے میں ہم نے تفصیل میں پڑھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افق پر ڈوبنے والا وہ ستارہ کئی امکان روشن کر گیا ہے، یعنی کہ مکہ میں غلاموں اور کنیزوں کے لیے ایک نیا دروازہ ہوا۔ حضرت سمیہ کے انتقال کے بعد مکہ کے سرداروں میں آپس میں مشورہ کیا، سب نے کنسلٹ کیا ایک دوسرے سے، اور اناؤنس کر دیا، اعلان کروا دیا کہ مکہ میں کسی غلام یا کنیز کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیچنا نہیں ہے، اس پر پابندی لگا دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال حبشی، جن کے پاس وہ چاروں لوور سٹینڈرڈز تھے، جس کو مکہ میں سب سے ڈاؤن، سب سے نیچا کنسیڈر کیا جاتا تھا، شاید انسان کے لیول سے بھی وہ انسان کو، غلام کو نیچے گرا دیتے تھے، اس کو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا، اور خرید کے ان کو اتنا بلند اور عالی مقام عطا کر دیا گیا کہ وہ آزاد عرب کے برابر میں بیٹھنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت سمیہ کے ظلم و ستم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ابو جہل کے پاس بار بار جاتے اور ان سے تقاضا کرتے کہ وہ حضرت سمیہ کو خرید لیں۔ اب مکہ کے سرداروں کو یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں سارے ہی غلام یا کنیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور دین اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی آزادی کی لالچ میں یہ لوگ ہر اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہونے لگے، لیکن اتنی ان کی کوششیں کامیاب ہی نہیں ہو پائیں۔ حضرت عمر بن خطاب، جو اس وقت تک صرف عمر بن خطاب تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے، ان کی کنیز لبینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ان کی کنیز کا نام لبینہ نہیں، لطیفہ ہے۔ لبینہ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کی بہن ہے۔ حضرت عمر نے، یعنی عمر بن خطاب نے اپنی کنیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق کو سنا تو بس پھر تو وہ اپنا کوڑا، اپنا لیشز اپنی لے کے آ گئے، اور انہوں نے اسے شدت سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ عمر نے اپنی کنیز کو اس قدر مارا ہے کہ وہ مار کر خود تھک گئے اور تھک ہار کے بیٹھ گئے، اور اس سے کہنے لگے، تمہیں مار کر تھک گیا ہوں، اب میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر تمہیں دوبارہ ماروں گا۔ ایک دن عمر بن خطاب اپنی کنیز کو مار رہے تھے تو اس نے کہا، عمر
اگر تم ایمان نہ لائے تو میرا رب تمہیں بھی ایسا ہی عذاب دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق مکہ کے امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے مرد اور عاقل بالغ انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے کنیز کو خرید کر آزاد کر دیا تاکہ وہ کنیز اپنی مرضی سے اسلام کے راستے پر اپنی آزاد مسلمان زندگی گزار سکے۔ مکہ میں ایک غازیہ نام کی عورت رہتی تھی۔ اس کو غازیہ یا غزیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم تھا اور وہ ایک بدوی عورت تھی۔ عرب کے کسی صحرا سے مکہ میں آباد ہوئی ہے، اور بدوی عورتوں کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ مردوں کی طرح دلیر اور بہادر ہوتی ہیں۔ ایک تو بدوی ہونے کی وجہ سے غزیہ دلیر تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ غلام نہیں تھی۔ اسے اسلام کے سچا دین ہونے کا جلد یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئی۔ اسے عام غلام عورتوں کی طرح قریش کے لوگوں سے کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ یہ مکے میں کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگی۔ اب مکہ کے لوگ اس کو کیسے برداشت کرتے؟ وہ اس کو کیسے منظور کرتے؟ اگر تو وہ ہوتی کسی کی کنیز تو اس پہ بھی ظلم و ستم ڈھا دیا جاتا، وہ بھی اپنی جان سے جاتی۔ اب مکہ والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غزیہ کو کڈنیپ کروا دیا، اغوا کروا لیا، رسیوں سے باندھا اور مکہ سے باہر جانے والے قافلے میں ایک ایسے اونٹ پر اس کو بٹھا دیا جس کے اوپر اس کی سیٹ، اس کا سیڈل، اس کا کجاوا لگا ہوا نہیں تھا۔ اس کی اونٹ کی بیر بیک پر، بیر یعنی ننگی پیٹھ پر اس کو بٹھا دیا کہ بظاہر اس کی ہڈیاں اور وہ جو اس کی کھال سے ڈسکمفرٹ ہوتی ہے وہ ہو۔ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ بندھی ہوئی غزیہ کو یہ سفر انتہائی مشکل لگے۔ غزیہ کو بھیجنے سے پہلے انہوں نے اسے شہد کھلایا اور تیز دھوپ میں کھڑا رکھا اور پانی نہیں دیا۔ یہ سب کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ شہد کھا کر تیز دھوپ میں کھڑا رہنے سے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ عمل بھی غزیہ کو اذیت دینے کے لیے کیا۔ غزیہ اس قدر تکلیف میں آ گئی کہ اس کی آنکھوں اور کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مکے والوں نے قافلوں سے کہا کہ اس عورت کو کھانا نہیں دینا اور نہ ہی اس کو پانی پینے کے لیے دینا۔ جب یہ بھوک اور پیاس سے مر جائے تو دوران سفر ہی اس کو صحرا میں پھینک دینا۔ اسے درندے یعنی سارے وائلڈ اینیملز اس کو کھا جائیں گے، اور اس کا جو یہ اونٹ ہے وہ تم لوگ بدلے میں اپنے ساتھ لے جانا۔ اب غزیہ اپنے اس سفر کی دروداد اپنی کہانی یوں سناتی ہیں۔ ٹیریبلی ہاٹ ویدر، ڈیزرٹ کا شدید گرم موسم، بھلا کی گرمی تھی۔ مجھے نہ تو کوئی پانی دیتا تھا اور نہ ہی کھانا دیتا تھا۔ قافلے کے سب لوگ میرے سامنے پانی پیتے اور کھانا کھاتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ اب موت آئی کہ ہر لمحہ مجھے موت اپنے قریب ہی نظر آنے لگی۔ 3 دن اور راتیں سفر میں گزری۔ میرے لیے رات گزارنا مشکل تھی۔ قافلے میں سے جو مجھے دیکھتا اسے یقین ہو جاتا کہ صبح یہ عورت زندہ نہیں بچے گی۔ چوتھی رات آئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ٹھنڈا پانی پی رہی ہوں اور میرے ہونٹ پانی سے بھیگ گئے ہیں۔ میں نے پانی پینا شروع کیا یہاں تک کہ میری پیاس بجھ گئی۔ صبح ہوئی تو میں تازہ دم تھی، ایک دم فریش۔ قافلے والے اس خیال سے میرے قریب آئے کہ اب تک تو یہ خاتون مر ہی چکی ہوگی، لیکن ان کو مجھے زندہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، اور اس سے زیادہ حیرت ان کو اس بات پر ہوئی کہ میں بالکل تر و تازہ تھی، فریش تھی۔ میں نے انہیں اپنا خواب سنایا کہ جس میں مجھے پانی پلایا گیا تھا۔ وہ خواب میرے لیے خواب سے زیادہ حقیقت تھا، کیونکہ اس خواب میں پیا گیا پانی حقیقت میں مجھے تازہ دم اور زندہ کر گیا تھا۔ صحرا میں پانی کا ملنا قافلے والوں کی عقل سمجھ سے باہر تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں ابھی بھی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں، اور پانی کے جو مشکیزیں ہیں وہ مجھ سے بہت دور ہیں۔ نہ میں ہل سکتی تھی، نہ میں اونٹ سے اتر سکتی تھی، نہ کوئی ان میں سے مجھے پانی پلانے آیا تھا۔ پھر مجھے پانی کیسے مل گیا؟ میں نے انہیں مکہ والوں کا خود سے کیا جانے والا سلوک
اور اس کی تفصیل ڈیٹیل میں بتائی کہ کیوں وہ میرے اتنے جانی دشمن بن گئے۔ قافلے والے میری کہانی، میری زبانی اور میری داستان سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پاؤں کھول کر اسی اونٹ پر سوار کر دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ زنیرہ رومیہ یعنی زنیرہ دا رومن، وہ ایک کنیز تھیں، روم سے آئی تھیں، وہ بھی اسلام لے آئی تھیں۔ ان کا مالک مشرک تھا، اس کا تعلق بنی مخزوم کے قبیلے سے تھا۔ اس کے مالک کی زندگی تو گزرتی ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں تھی۔ ان کے مالک نے اس قدر مارا کہ زنیرہ کی بینائی تقریباً آئی سائٹ ختم ہو گئی، لیکن زنیرہ کے دل کی آنکھ اللہ کے نور سے روشن ہو چکی ہے، اسے بینائی جانے کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ شرف حاصل کیا کہ انہوں نے زنیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک دن ابو جہل کا زنیرہ سے آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے اسے بڑی ٹونٹنگ ٹون میں کہا، اسے بہت طنزیہ لہجے میں بات کی۔ دیکھا ہمارے خداؤں یعنی لات اور عزیٰ کے دین کے چھوڑنے پر تمہیں کیا ملا؟ ہمارے دین کے ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ کہاں ہے تمہارا خدا جو تمہیں اس مصیبت سے بچائے؟ زنیرہ نے جرأت اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، لات و عزیٰ نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، فیصلہ تو آسمانوں اور زمین کا مالک کرتا ہے، اور میرا رب ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے تو میری بینائی لوٹا دے۔ اللہ کریم کو اپنی اس مسلمان بندی کے یقین پر اتنا پیار آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ صبح سو کر اٹھی تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی، اور یہ سب قریش دیکھ رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کے یقین اور اسلام کی سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے بجائے یہ کہنے لگے کہ یہ سب محمد کے جادو کا اثر ہے۔ نہتیہ بھی ایک کنیز تھیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی کنیزیں ہیں۔ ولید نے انہیں بنی عبدالدار کی ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیا۔ ان کی مالکن انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی اور کہتی کہ میں کبھی تمہیں ستانے اور اذیتیں دینے سے باز نہیں آؤں گی، کیونکہ جس نے تم لوگوں کو بے دین کیا ہے وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن یہ دونوں کنیزیں اپنی مالکن کے لیے آٹا پیسنے جا رہی تھیں کہ راستے ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ عبیس بنی زہرہ کے ایک خاندان میں اسود بن عبد یغوث کی کنیز ہے، اور اسود بھی بقیہ مشرکین کی طرح ان پر ہر وقت ظلم کرتا ہے، اور انہیں اس قدر مارا جاتا کہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا ممکن نہیں رہتا۔ عبیس کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم وہی اسلام قبول کرنا تھا۔ اللہ کی شان یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی عبیس کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کی والدہ کا نام حمامہ ہے، یہ سارا خاندان ہی غلام ہے۔ حمامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہیں۔ حمامہ کا مالک بھی ظالم ہے، اور ان کا مالک ان کو ہر طرح کی اذیتیں دیتا ہے اور اسلام چھوڑنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ نیک عورت اپنے بیٹے حضرت بلال کی طرح اسلام پر قائم رہیں، اور سبحان اللہ ثم سبحان اللہ کہ یہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے غلام اپنی کیپیسٹی کے مطابق خریدے اور انہیں آزادی فراہم کرتے رہے۔ ابو جہل غریب اور بے بس لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہتا، لو تم ان غلام اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے؟ دیکھو تو صحیح کس طرح یہ سلیو گرلز یہ محمد کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ محمد کے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا یہ ان پڑھ جاہل
اگنورینٹ اور ان ایجوکیٹڈ غلام اور کنیزیں اسے قبول کرنے میں ہم سے آگے ہوتے۔ اگر یہ صحیح دین ہوتا نا تو ہم جیسے عاقل، بالغ، پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھ کر اس دین اسلام کو قبول کر لیتے۔ یہ سب اس نے لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرنے کے لیے کہا، جبکہ اسلام لانے والے تمام لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونے کے باوجود کوئی بھی اپنے دین سے رائی برابر بال برابر پیچھے نہیں ہٹا۔ کسی سے اس کی بیوی چھین لی گئی تو کسی عورت سے اس کا بچہ، کئی ماں باپ اپنے بچوں سے محروم کر دیے گئے، اور وہی لوگ جو اپنے پہلے قبیلے والوں کے لیے بہت اچھے، بہت عزت والے، بہت معتبر ہوتے تھے، ایمان لاتے ہی ان کی زندگیاں عذاب بنا دی گئیں۔ ایسے ہی کئی لوگوں کو مارا بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے سخت ترین ظلم سہے، اور اتنے ظلم سہنے کے باوجود کسی ایک نے بھی اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ وہ اس بات پر ہی مطمئن اور دل و جان سے راضی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اور ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کچھ دن نہیں بلکہ کئی سال تک جاری رہا۔ قریش مکہ کی ساری کوششیں ضائع ہوئیں اور اسلام دن بدن پھیلتا ہی رہا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ شروع کے سالوں میں اپنے غلاموں، کنیزوں اور رشتہ داروں پر ظلم کرنے والے بھی بعد کے دنوں میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ یہی ایمان اور ایمان لانے والوں کی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا دل و جان سے شکر ادا کرنے والا بنائے کہ ہم نے یہ دولت اپنی خمیر میں پائی اور ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قدر کرنے والا، اس کا حق ادا کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔